أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ سے دعا ہے کہ یہ عید آپ کے لیے بابرکت ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے یہ چیز مبارک بنائے. میرے دوستوں، ہم ایک مہینہ اللہ کے لیے روزہ رکھے تھے اور پورا سال اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے صدقہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے خیرات کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، بیماری میں اللہ کے پاس جاتے ہیں، پریشانی میں اللہ کے پاس جاتے ہیں، ہر ضرورت کے لیے اللہ کے پاس جاتے ہیں، نوکری نہ ملے اللہ کے پاس جاتے ہیں، کاروبار کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں، ہر مسئلہ اللہ سے مانگتے ہیں. اسی لیے ہم لوگ مسلمان ہیں. مسلمان نہ آسمان کی پوجا کرتا، نہ سورج کی پوجا کرتا، نہ زمین کی پوجا کرتا، نہ بزرگوں کی پوجا کرتا، نہ درختوں کی، نہ ندیوں کی، نہ نالوں کی، نہ پہاڑوں کی، نہ قبروں کی. مسلمان اللہ کے پاس آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ ہوتا. میرے دوستوں اور بھائیوں، مسلمان عبادت کے لیے اس کو مسجد کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مسلمان کو عبادت کرنے کے لیے پتھر کی پہاڑ کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کے لیے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. مسجد میں جہاں بھی رہو دنیا میں، زمین پہ دنیا میں کہاں بھی رہو، وہاں نماز پڑھو، میری مسجد کی جگہ ہے. میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ہمارا تعلق اللہ سے ہے. اگر ہم کو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا ہے تو ایک اللہ کی ذکر، اللہ کا نام ہمیشہ. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ بولتے ایک اللہ کو پوجا کرو، ایک اللہ سے مانگو، آسمان، زمین، چاند، سورج کے پاس مت جاؤ. پہلی بات میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم لوگ مسلمان ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے. سب سے پہلی بات. دوسری بات میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا حضرت محمد آئے اس دنیا میں اور ہم کو سکھانے کے لیے آئے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، سگریٹ پینا حرام ہے، پیسے کو ضائع کرنا حرام ہے، نشہ کرنا حرام ہے، ظلم کرنا حرام ہے، لوگوں کو تکلیف دینا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے. میرے دوستو، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. اس کا خیال کیجئے. ہماری زندگی میں ہمیشہ فلمیں دیکھنا، گانے دیکھنا، لڑائی کرنا، ایک دوسرے سے لڑتے بیٹھنا، ٹائم ضائع کرنا، والدین کو تکلیف دینا، رشتہ داروں کو تکلیف دینا، پڑوسیوں کو تکلیف دینا، بہن بھائیوں کو تکلیف دینا، یہ جائز نہیں ہے. آسمانوں والا ہماری موت کے بعد ہر بات کا فیصلہ کرنے والا ہے، ہر بات کا فیصلہ حساب کرنے والا ہے. میری بہنیں، ساس بہو پہ ظلم نہیں کر سکتی، سسرا بہو پہ نہیں کر سکتا، داماد ساس سسرے پہ ظلم نہیں کر سکتے. کسی کا مال بغیر ان کی خوشی سے دیے بغیر جائز نہیں ہے. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسی. ایک پیسہ بھی زبردستی سے کسی سے لو، جہیز کے نام پہ لو، چوری کے نام پہ لو، دھوکے کے نام پہ لو، کسی بھی طریقے سے لو، دنیا میں بچ سکتے، آخرت میں نہیں بچ سکتے. اسی لیے میرے دوست، میرے بھائی، محنت کرو. رزق کے فیصلے وفی السماء رزقکم وما توعدون. رزق کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے، زمین پہ نہیں ہوتے. اللہ کے پاس فیصلے ہوتے، زمین پہ نہیں ہوتے. میری بہنوں، آپ لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ پردے کا خیال کرو، غیر محرم مردوں سے نہ ملو، اور غیر مسلم ہیں یا یہ کہ
رشتہ داروں میں جن سے شادی کرنا جائز ہے ان سے بچ کے رہو. آج کے ماحول میں فتنہ ہے، بے حیائی ہے، برائی ہے. اپنے بیٹوں کی حفاظت کرو، اپنے بہنوں کی حفاظت کرو، اپنے اولاد کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی حفاظت کرو. ان کو دین سکھاؤ، حلال سکھاؤ، حرام سکھاؤ. گانوں میں سوائے بے حیائی کی دعوت کی کچھ بھی نہیں ہوتا. فلموں میں سوائے بے حیائی کے زنا کی دعوت کے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور سیریلوں میں، ٹی وی پروگراموں میں سوائے بے حیائی کے پروگراموں کے کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے دوست، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اجنبی عورت کو دیکھنے سے منع فرمائے، حرام ہے بولے. اللہ قرآن میں فرمائے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. مومن مردوں سے بولو نگاہیں نیچی رکھو، مومن عورتوں سے بولو نگاہیں نیچی رکھو. میرے دوست، میرے بھائی، میری بہن، گانے، فلمیں سوائے بے حیائی، سوائے زنا، سوائے دشمنی، سوائے گندگی کے اور کہیں نہ لے کے جانے والے ہیں. گانے دیکھنے والے، سننے والے بچے بچیاں، فلم دیکھنے والے بچے بچیاں یہ اللہ کے نافرمان ہوں گے، رسول اللہ کے نافرمان ہوں گے، اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوں گے. گانوں میں ان کو گھر چھوڑ کے بھاگنا سکھایا جاتا ہے، فلموں میں ان کو دوسروں کے ساتھ بھاگ جانا سکھایا جاتا ہے. میرے بھائی، میرے بہن، ہمارا دین ہر اچھی چیز کو سکھاتا ہے، ہر بری چیز سے روکتا ہے. اسی لیے ہر وہ چیز جو حرام ہے اس سے بچا جائے. اور تیسری بات میرے دوستوں اور بھائیوں، تیسری بات حلال کمائی. حلال کمائی آپ کا رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے. اللہ نے لکھ دیا کوئی محنت کر کے، کوشش کر کے اپنے قسمت سے زیادہ نہیں کما سکتا. اور اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں وفی کل یوم ہوا فی شان. کل یوم اللہ کے فیصلے روزانہ ہوتے ہیں میرے دوستو. اللہ سے مانگو، صبح میں اٹھ کے اللہ سے مانگو، شام میں مانگو، رات میں مانگو، دن میں مانگو. میری بہنوں، میرے بھائیوں، اپنے شوہروں سے بولو، اپنے بھائیوں سے بولو کہ حرام کما کے مت لاؤ. دیکھو یہ سورج کے سامنے ہم نہیں ٹھہر سکتے، یہ دنیا کی آگ کے سامنے ہمارا جسم نہیں جل سکتا. آخرت میں جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 زیادہ شدید ہوگی، اس میں ہم لوگ نہیں ٹھہر سکتے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں. اسی لیے جہنم سے ڈرو، موت سے ڈرو، اللہ کے پاس حساب کتاب دینا ہے اس سے ڈرو. حلال کا خیال کرو، حلال پہ جیو. کم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لوگ ہم کو غریب بولے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پاس کچھ کم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کے واسطے جیتے ہیں. کبھی اللہ باپ کو نہیں دیتا اولاد کو نوازتا، کبھی اللہ اولاد کو نہیں پڑھتا اور ان کے اولاد کو نوازتا. کبھی اللہ تعالیٰ علم دیتا، کبھی دولت دیتا، کبھی عزت دیتا، کبھی صحت دیتا، کبھی اخلاق دیتا. میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جبریل کو اللہ نے بھیجا نبی کو بولنے کے لیے، جا کے بول دو نفث فی روعی روح القدس. جبریل علیہ السلام آ کے میرے دل میں بات ڈالے اور کہا کہ مجھے بولو کہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کرے بغیر نہیں مر سکتا. فاجملوا فی الطلب. اسی لیے حلال کماؤ، حلال کماؤ یا حرام کماؤ، ضرور اتنا ملنے والا ہے جتنا ملنے والا ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. میرے دوستوں، اور ایک بات میں آپ کو چلتے چلتے اس موقع سے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں، ہمارا دین اسلام سب سے بہتر دین ہے، سب سے اچھا دین ہے. ماں باپ کی عزت یہ دین سکھاتا، بیوی کے ساتھ انصاف یہ دین سکھاتا، بہنوں بھائیوں کے ساتھ انصاف یہ دین سکھاتا، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک یہ دین سکھاتا، درختوں کے ساتھ حسن سلوک یہ دین سکھاتا، ہر چیز کے ساتھ. میرے دوست، مومن کا مطلب ہے سب کے ساتھ بھلائی کرنے والا، مومن کا مطلب ہے سب کے ساتھ اچھائی کرنے والا. میری بہن یاد رکھو، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو آدمی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں اور قیامت میں اس کا اجر ملے گا. جو آدمی ذرہ برابر بھی غلطی کرے گا، گناہ کرے گا، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، قیامت میں ملے گا. میری بہن، آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کیجئے، اپنی اولاد کی حفاظت کیجئے، اپنی خاندان کی حفاظت کیجئے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ہماری عورتیں گھروں میں بیٹھ کے اکثر ٹائم ضائع کرتی ہیں. قرآن پڑھنے والی بن جاؤ، ذکر کرنے والی بن جاؤ. تمہارے
तुम्हारी कमाइयों में बरकत होगी, तुम्हारी आने औलाद की कमाइयों में बरकत होगी, तुम्हारी जिंदगियां सुधर जाएंगी, हमारे मुआशरे में झगड़े खत्म हो जाएंगे। मैं और एक बात, आखिरी बात आप लोगों से अर्ज करता चलूं, मेरे भाइयों, हम मर जाएंगे, हमारी औलाद मुसलमान है या नहीं है, हर बाप का फर्ज है कि ये देख ले कि मेरा बाप, मेरा बच्चा मुसलमान रहेगा या नहीं रहेगा। हमारे बाप दादा हिंदुस्तान में आए, इन लोगों ने तकलीफ उठाई, गली गली में गए, कोने कोने में गए, आज हिंदुस्तान के हर कोने कोने में मुसलमान है। वहां तक इन लोगों ने कुर्बानी दी, तकलीफ उठाए, मौत इन लोगों के रस्तों में आई। सऊदिया से निकल के आके कन्याकुमारी में उनकी मौतें हुई, हमारे साहबा की, हमारे ताबीन की। ये लोग ये श्योरिटी, ये गारंटी लेते थे कि इनके बाद इनके औलाद मुसलमान रहे। आज हमारे बच्चे स्कूल में कुफ्र पढ़ते हैं, हमारे बच्चे फिल्मों में कुफ्र देखते हैं, हमारे बच्चे यूट्यूब में कुफ्र देखते हैं, हमारे बच्चे मुआशरे में बाहर गलियों में कुफ्र देखते हैं। आज हर बाप की जिम्मेदारी डबल हो गई, हर माँ की जिम्मेदारी डबल हो गई, हर भाई की जिम्मेदारी डबल हो गई। देखो आपके बच्चे कुरान पढ़ना, दीन पढ़ना, हलाल समझना, हराम समझना, मुसलमान रहना, उनको यकीन रहना कि इस्लाम की जो तालीमात है वो सच्ची है, मुसलमान रहना है, मुसलमान बनना है। हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरते हुए मौत से पहले अपने औलाद को बुला के पूछते थे, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाप तुम क्या करोगे, कैसे रहोगे? वो लोग बोलते थे, फिक्र नहीं करो, हम आपके बाद भी मुसलमान रहेंगे, दीन पे बाकी रहेंगे। आपको मेरे भाई, आपको जितना दीन मालूम है अपने बच्चों को भी उतना सिखाओ। आपके बच्चों को यकीन हमारा कुरान सच्चा है, हमारा दीन सच्चा है, हमारे बच्चे का मस्जिद जाने वाले बन जाए, हमारे बच्चे जमात नमाज पढ़ने वाले बन जाए, हमारे बच्चे कुरान पढ़ने वाले बन जाए। और यही नहीं, हम पर, हमारे बच्चों पर जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान के 70-80 करोड़ लोग जो ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाले नहीं है, उन तक इस्लाम पहुंचाना, उनको दीन पहुंचाना, ये उसी वक्त हो सकता है जबकि हम सच्चे मुसलमान रहे, जबकि हम दीन को समझे। मेरे भाई, मेरी बहन, आज ये पैगाम लेके जाइए कि हमको मुसलमान रहना है, मुसलमान जीना है, मुसलमान पे मनना है, इस्लाम की तालीमात पे अमल करना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो लोग ये ईदगाह का इंतजाम कर एक हफ्ते से इसकी सफाई कर रहे हैं, एक हफ्ते से बिछा रहे हैं और ये माइक का इंतजाम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत खर्चा होता है। मेरी गुजारिश है आप लोगों से, 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये, कुछ ना कुछ इसको डाल के जाओ। ये लोग बेचारे अपने कारोबार छोड़ के आपके नमाज के इंतजाम के लिए कोशिश करते हैं। मेरी दुआ है, अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिक वक़्निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह हमारे गलतियों को माफ फरमा दे, अल्लाह हमारे दुआओं को कबूल फरमा ले, हमारे नमाजों को कबूल फरमा ले, हमारी तरावी को कबूल फरमा ले, हमारे सदक़ात और खैरात को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे वालिदैन, हमारे रिश्तेदार जो मर चुके हैं उनको उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके कब्रों को नूर से भर दे। अल्लाह हमको जब तक जिंदा रख इस्लाम पे जिंदा रख। अल्लाह हमें हमारे औलाद को जिंदा रख इस्लाम पे। अल्लाह जब मौत आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे हमको मौत दे। अल्लाह जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा, जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता फरमा, जो कर्जदार है अल्लाह उनका कर्जा अता फरमा कर दे। अल्लाह उनका कर्जों को पूरा कर दे। अल्लाह जो गैर शादीशुदा उनको शादी कर दे। अल्लाह जो बच्चे शादी की तलाश में, अल्लाह उनके रिश्तों को आसान कर दे। अल्लाह हमको मुसीबतों से बचा, बलाओं से बचा, दुश्मनों की दुश्मनी से बचा, हासिदीन के हसद से बचा। अल्लाह ये मुल्क में अमन मान कायम कर दे। अल्लाह ये स्टेट में अमन मान कायम कर। अल्लाह इस मुल्क में, इस स्टेट में ऐसे लोगों की हुकूमत ला जो इंसानों पर रहम करते हैं, जो इंसाफ का कायम करते हैं। अल्लाह हम कमजोर हैं, हम भूखे हैं, हम परेशान हैं। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे जो मुसलमान भाई फलस्तीन में, गज़ा में, इराक में कहाँ भी परेशान है, अल्लाह तो उन पे फजल फरमा, उन पे करम फरमा, उनके मसलों को हल फरमा दे। अल्लाह हम नातवानों की, हम कमजोरों की दुआ कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे यहाँ घरों में, यहाँ बीवी में मोहब्बत डाल दे। अल्लाह औलाद में मोहब्बत डाल दे। अल्लाह हमारे घरों में खुशियाँ डाल दे। अल्लाह हमारे घरों में प्यार और मोहब्बत का माहौल बना दे। अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।